اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ سورہ مائدہ کی تیسری آیت پڑھی گئی۔ اس سے پہلے کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چوپائے تمہارے لیے حلال ہے، احل لکم بہیمۃ الانعام۔ چوپائے میں کون سے تو کہا اونٹ اونٹنی، بیل گائے، بکرا بکری، چاہے وہ دمبا ہو یا بکرا، یہ 8۔ اس سے ملتے جلتے ہرن ہے، خرگوش ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہاں اللہ نے یہ بھی کہا تھا ہاں ان جانوروں میں سے کچھ بعض صورتوں میں حرام ہو جاتے ہیں، اونٹ بھی حرام، گائے بھی حرام، بکرا بکری بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ وہ تم کو بتائیں گے، تو ابھی اللہ بتایا کیا کیا حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے جانوروں کا کھانا، فائدہ اٹھانا، بیچنا، خریدنا حرام قرار دے دیا۔ یہ جتنے جانور ہیں نا، مر گئے تو پھر ان کو کھا بھی نہیں سکتے، بیچ بھی نہیں سکتے، ان سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ البتہ جانور مر گیا تو اس کا چمڑا چھیل کر اس کو کیور کر کے فائدہ اٹھا سکتے۔ بال ہے اس کا، ہاں وہ بھی کاٹ لے سکتے، مرے ہوئے جانور۔ لیکن مچھلی مر گئی تو بھی جائز ہے، وہ سب علماء کا اتفاق ہے۔ مری ہوئی مچھلی مسلمان بیچے، نان مسلم بیچے، مسلمان شکار کرے، نان مسلم شکار کرے، جائز، سب کے پاس جائز۔ مچھلی ذبح کرے تو بھی، نہیں ذبح کرے تو بھی۔ مچھلی کو ذبح نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ لکھے تھے، لیبیا کا ایک آدمی تھا معمر قذافی، وہ کہتا تھا کہ مچھلی بھی ذبح کر کے کھاؤ، اس کی کوئی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ مر گئی مچھلی تو جائز ہے۔ اسی طرح ٹڈی ہے، وہ مر گئی تو بھی جائز ہے۔ پہلے ہندوستان میں بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہوا کہیں کہیں، عرب میں ہوتے تھے۔ ہرے بڑے کھیت میں پوری ایک فوج آتی، ٹڈے بڑے بڑے رہتے، آ کر بیٹھتے نا 5 منٹ میں پورا کھیت کھا لے چلے جاتے، اتنا زیادہ اندھیرا ہو جاتا۔ اس کے لیے کہا وہ مر گیا تو بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے لیے 2 مرے ہوئے جانور کھانا جائز ہے، مچھلی بھی اور ٹڈی بھی۔ تو معلوم یہ ہو کہ مرے ہوئے جانور کو کھانا جائز نہیں ہے۔ بکرا بکری، بیل گائے، اونٹ اونٹنی جائز ہے۔ یہ ایک۔ ودم، خون بھی حرام ہے، خون نہیں کھا سکتے، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ خون کون سا؟ وہ جو جانور کاٹتے خون بہتا نا اس کو، اس لیے کہ دوسری جگہ اللہ نے کہا دم مسفوحا، بہنے والا خون، اس کا کھانا حرام ہے۔ کھاتے لوگ؟
تلی ایک ہوتی ہے، وہ پورے خون ہی خون ہے، اس کو کتنا آپ کاٹ کے دیکھیے، پورا ایسا کرتے رہے پورا خون ہی خون رہتا، وہ نہیں، وہ حلال ہے، کلیجی بھی حلال ہے، تلی بھی حلال ہے۔ باقی جو جانور کاٹ کے خون نکلتا ہے، وہ مرغی کا ہو، بکری کا ہو، گائے کا ہو، وہ خون حرام، اس کا بیچنا بھی حرام۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں گوشت ہے، گوشت اگر دھوئے لال پانی نکلتا، دھوتے 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 سفید پانی آتا، اب اس کے بعد پکائے تو گوشت کچھ بھی اس میں لذت نہیں، مزہ نہیں، کچھ بھی نہیں، گلتا بھی نہیں۔ تو بکرا کاٹے، جیسے قربانی میں سب ذبح کیے، اب ویسا ہی گوشت بیچتے، اس میں خون بھی لگا رہتا، جائز ہے، اس لیے کہ صحابہ کے متعلق آتا ہے گوشت ہانڈی میں کھولاتے تھے، اوپر خون بھی آ جاتا، گوشت کا خون کھاتے، پھینکتے نہیں، گلا کاٹ کے جو خون گیا نا وہ حرام۔ اسی طرح عرب کے لوگ اور ایک کام کرتے تھے، زیادہ بھوک لگی کیا بھی نہیں ہے، اونٹ کو مارتے چھرے سے اور وہ رکھ کے پورا خون پی لیتے، پیٹ بھر جاتا، کتنا 2-4 لقمہ 2-4 گھونٹ کتنا بھی پیتے ہوں گے، تو خون کس کا؟ جانور کا، وہ بھی حرام، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ کلیجی تلی جائز، اگرچہ وہ بھی خون ہے، اسی طرح گوشت میں جو خون لگا رہتا ہے وہ بھی جائز ہے، گلا کاٹ کر جو خون نکلا وہ جائز نہیں۔ والدم ولحم الخنزیر، اور ایک چیز کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت، دوسری جگہ اللہ نے کہا خنزیر حرام ہے، اب یہاں کا خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ گوشت نہیں کھا سکتے، چربی کھا سکتے، ایسا نہیں سمجھنا۔ خنزیر کا پالنا بھی حرام، بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام، اس کا کاروبار کرنا بھی حرام، جائز نہیں۔ خنزیر کی ہر چیز ناجائز، اس لیے کہ خنزیر کو بھی، کتے کو بھی نجس العین کہتے ہیں، ہر چیز اس کی ناجائز۔ البتہ کتے کا چمڑے کو اگر کیور کر لیے تو استعمال کر سکتے کیا؟ قرآن میں حدیث میں کیا بھی نہیں ہے، لیکن کل اہاب دبغ فقط طہر، ہر چمڑا جس کو کیور کر دیا جائے جائز ہے۔ ایسی ایک حدیث آئی تو بولتے ہر چمڑا بھائی، تو لہٰذا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتے کے چمڑے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، کیور کرے تو، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے شاید یہ ہے خنزیر کا چمڑا بھی کیور کر لے تو پاک ہے، ایسی ایک روایت آئی ہے، لیکن جمہور ان دونوں چیزوں کو، کتے کے چمڑے کو بھی، خنزیر کے چمڑے کو بھی کیور کرنے کے بعد بھی ناجائز کہتے ہیں۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب خنزیر کا چمڑا ہوتا نہیں، چھیل نہیں سکتے اس کو، کتے کا چھیل سکتے ہیں، خنزیر کا چھیلنے ہوتا نہیں، وہ گوشت کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور اتنا مضبوط جانور کہ صاحب کارگر چڑھ کر گئے تو بھی جلدی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت جاندار، اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ جلا کے کاٹتے، خوب جلاتے، اس کے بال وال پورے لکھ جاتے، جیسے بقرعید میں سرا پایا بھونتے نا، ویسا بھونتے، بھون کے سب کر کے اس کا کاٹتے ہیں۔ اللہ بچائے، بہت بے حیا جانور۔ یہ جانور ایسا ہے کہ جو بھی اس کو کھاتے ہیں ان کے بدن کا بھی نقصان، ان کے دین کا بھی نقصان۔ بدن کا نقصان جراثیم، دین کا نقصان بے حیائی پیدا ہوتی،
خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے اندر بے حیائی آتی، شرم ورم کچھ بھی نہیں رہتی۔ اللہ نے کیا کیا رکھا ہے؟ 3 چیزیں بھی، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو بھی جانور ذبح کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام پڑھ کر، وہ بھی حرام۔ محبوب سبحانی کے نام سے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے، ناگور اولیاء کے نام سے بسم اللہ کے بجائے ویسا بولتے ہیں۔ مسجد میں کاٹے تو بھی حرام، مکے میں کاٹے تو بھی حرام، مسجد حرام میں کاٹے تو بھی حرام۔ اب جو کرسچن وہ کیا بولتے، ہو سکتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کا نام بول کر کاٹتے ہوں۔ اللہ نے ان کے کاٹے ہوئے جانور کو کھانے کو حلال قرار دیا۔ یہودی اور عیسائی اگر گوشت بیچتے ہیں بکرے وغیرہ کا، حلال جانور کا، ہاں ان کا گوشت کھا سکتے ہیں، ان کے پاس لے سکتے۔ وہ جو پیور عیسائی ہیں، معمولی لوگ نہیں، جیسے یہاں بہت سارے لوگ دلت وغیرہ کرسچن بن جاتے ہیں، ویسے نہیں، ان کا ایمان ہے انجیل پر، تورات پر، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو یہودی نبی مانتے، ویسے ان کے گوشت کو قرآن نے حرام قرار دیا، حلال قرار دیا، جائز قرار دیا ہے نا۔ اب اس لیے ڈنمارک وغیرہ سے جو مرغی گوشت آتا کھاتے تھے لوگ، اب تو اللہ کی مہربانی سے ہر جگہ انتظام ہو گیا، منگاتے بھی نہیں، کھاتے بھی نہیں، پھر بھی ڈبے میں بند ہو کر گوشت آتا ہوں، اور وہ بھی کھانے والے بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیز میں یہ ایک اصول ہے، اور دوسری باتوں میں دا ما یریبک الی ما لا یریبک، شک ہو تو مت کھاؤ جی، پتہ نہیں کون کاٹے کیا کاٹے، بسم اللہ پڑھے نہیں پڑھے اور کس کا نام پڑھے، مت کھاؤ۔ کھانا ہی ایک ایسی بری چیز ہے کہ جو انسان کو غلط راستے پر لے جاتی۔ مزیدار کھانا کہاں ملتا، بہت دور تک جاتا، حلال حرام بھی دیکھتا نہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام جو کھائے وہ مزے کے لیے نہیں کھائے، وہ تو جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے کھائے، اس لیے کہ ابلیس نے ان کو سبق پڑھایا تھا اگر یہ کھا لے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اس لیے کھائے۔ لیکن وہاں بھی کیا گناہ ہوا، کھانے کا گناہ ہوا، تو معلوم ہی ہوا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں پیٹ کے اندر جو معدے میں جمع ہوتی ہے چیز، سب سے بری چیز کھانا۔ پیٹ بھر کے کھاتے نا، معدہ بھر کے، اس سے بری چیز کچھ نہیں۔ بیماریوں کا مرکز، وہاں سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مزہ ہوتا ہے، اور دعوت وغیرہ میں بیٹھے ہیں، چباتا بھی نہیں، جلدی 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 نکلتا، پتہ نہیں وہ گوشت ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیا ہوگا، ہاں سب اٹھ جائیں گے تو میں کیا کروں گا۔ بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں۔ ہمارے نبی تو ایک نوالا، یہ ایک حصہ پیٹ کا کھاتے، ایک پانی پیتے، یہ خالی رکھتے، کبھی بیماری نہیں آتی۔ بہرحال جو بھی جانور غیر اللہ کے نام سے کاٹا چاہے، مرغی ہو، کبوتر ہو، بکرا ہو، بکری ہو، کچھ بھی ہو، مسجد میں کاٹیں، کہیں بھی لا کر کاٹیں، حرام، نہیں کھا سکتے۔ والمنخنقۃ، اور جس جانور کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو۔ اب اس میں جھٹکا بھی آتا، وہ پیچھے گردن سے مارتے، وہ مر جاتا، لیکن یہ کیا رسی باندھ کے رکھتے ہیں نا، وہ کبھی ایسا ہوتا کہ بکرا بھاگ کے جا کے کہیں پھنس جاتا، پورا اس کا نلڈا دب جاتا اور وہ سانس نہیں لیتا، مر جاتا، وہ گلا دب جاتا، سانس لینے ہوتا نہیں۔ ویسے کچھ لوگ چھوٹے بچوں کو بھی جن کو نہیں پالنا ہوتا، تھوڑی دیر دبا کے پکڑ لیتے ہیں، سانس نہیں آتی، مر جاتا بچہ، نعوذ باللہ، ویسا بھی ہوتا۔ تو ویسا جانور بھی جائز نہیں۔ بقرعید تو چلے گی، بقرعید کو رکھے تھے اور جانور کہیں رسی میں پھانس لیا اپنی گردن، اور سب گلا اس کا دب گیا، مر گیا، جائز نہیں۔
والمنخنقۃ والموقوذۃ، اور وہ جانور جس کو ڈنڈے سے مار کر ہلاک کیا گیا، مارے زور سے مر گیا، اس لیے کہ اس کا پورا خون اندر ہی رہ جاتا، وہ جانور بھی حرام۔ البتہ چاقو وغیرہ سے مارے، مر گیا، بسم اللہ پڑھ کے مارے، اور بسم اللہ نہیں بھی پڑھے تو بعد میں پڑھ لینا چاہیے، ہاں خون نکل گا تو جائز ہے۔ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اونٹ بھاگ گیا، اسے کیا کیا کرتے پکڑنے، بھاگتا بھاگتا آخر میں تیر مارے، وہ گر گیا۔ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھاگ جائے نا اسے ایسا ذبح کرو، جیسے بندوق سے مارتے شکار کو، ہرن وغیرہ کو، جائز ہے کیا؟ جائز ہے، اس لیے کہ چھرا جار کے پھاڑتا اس کو، خون نکلتا، کہا بسم اللہ بول کے بندوق سے چلائے، جائز ہے۔ ڈنڈے سے مارے، اس کی وجہ سے بکری بکرا مر گیا تو خون اندر جمع ہے، وہ جانور جائز نہیں۔ اب جانور جائز نہیں تو پولا بیچنا بھی نہیں، خریدنا بھی نہیں، اس کا چمڑا بھی کیور کرے بغیر نہیں بیچ سکتے، ویسا ہے۔ والمتردیۃ، اوپر سے گر کے مر گیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بقرعید میں عام طور پر ٹیریس چھت پر رکھتے بکروں کو، کوئی بھی جم کر کے مر گیا ہو گیا سب، جائز نہیں، اس کو نہیں کھا سکتے۔ والنطیحۃ، جس کو ایک جانور سینگ مارا، مر گیا، بکری ہے، گائے آ کے زور سے ماری، مر گیا، وہ بھی جائز نہیں۔ سینگ سے مار کے کسی جانور نے کسی جانور کو ہلاک کر دیا، وہ نہیں کھا سکتے۔ وما اکل السبع، درندے جس کو کھا لیں وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ شیر، شیر باغ پکڑے پکڑے کھا لیے، آدھا بکرا کھایا، آدھا چھوڑ کر چلے گئے، اب آدھا نہ کھا سکتے، نہیں جی حرام جی، ہو جھوٹا، شیر کا باغ کا جھوٹا نہیں کھا سکتے اس کو۔ الا ما ذکیتم، ہاں جس کو تم ذبح کر دو، ہاں وہ جائز ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا صاحب گردن میں رسی لگ گئی نا، آخری وقت ہے، فوراً پکڑے، ہاتھ پاؤں ہلا رہا، ہاں کاٹ دو، اب جائز۔ اسی طرح ڈنڈے سے مارے، وہ کیا کرتا، تڑپ رہا ہے، ہاں جان ہے نا، کاٹ دو، بسم اللہ کے کاٹو، ہاں جائز ہے۔ اوپر سے گرا، تڑپ رہا ہے، ہاں فوراً۔ سینگ مارا، ہاں وہ بھی، جس میں بھی جان ہے، حرکت کر رہا ہے یا آنکھ کھول کے دیکھ رہا ہے آپ کو، جائز ہے۔ شیر اور آپ پکڑ کے اسے بچا لیے، بھاگ گیا، اگرچہ کہ پاؤں اس کا کھا لیا تھا، وہ تڑپ رہا ہے، ہاں کاٹو، کاٹ کے کھا لو، جائز ہے۔ اتنی صورت میں کہا اللہ نے تم ذبح کر لیے جان رہتے وقت تو تمہارے لیے جائز ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ سب تو جانور کا ہوا، اسی طرح یہ کیا بھی نہیں، نہ سینگ مارا، نہ گرا، نہ گلے کی رسی پھنسی، کچھ نہیں۔ وما دفع علی النصب، جو مندر میں لے جا کے بتوں پر ذبح کیا گیا، مندر میں ذبح کیا گیا، بتوں پر ذبح کیا گیا، وہ بھی جائز نہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر کاٹے تو بھی جائز نہیں، بت کے سامنے لے جا کے بسم اللہ پڑھے کاٹے، جائز نہیں، حرام۔ اگرچہ کہ بکرا حلال ہے، لیکن وہاں بت کے پاس کاٹنے سے، مندر میں کاٹنے سے، درگاہ میں لے جا کر کاٹنے سے
وہی جانور بسم اللہ پڑھ کر کاٹنے سے بھی حرام. کاٹتے درگاہ وغیرہ پاس کاٹتے. ان تستقسموا بالازلام، اور پانسے کے تیروں سے قسمت آزمائی کرنا بھی تمہارے لیے حرام ہے. عرب میں ایسا ہوتا تھا، کعبے میں اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک ڈبہ سمجھو نا ایسا رہتا، اس میں چھوٹے چھوٹے تیر رہتے. اس کے تیر کے آخر میں جو لوہے کا پھل رہتا اس میں لکھتے کرو مت کرو، تیسرا خالی، کیا بھی نہیں، ایسا رکھتے. کوئی بھی کام کرنا ہوتا، جانا ہوتا بستی کو، بیپار شروع کرنا، شادی، یہ وہ، جاتے ہی کوئی اٹھا کے دیکھتا، کرو، ہاں بھائی، سفر کرنا، جانا، شادی کرنا، کرتا. اٹھا کے دیکھا، نہیں کرتا، کہا کہ صاحب نہیں. خالی ملا تو کہا مجھے اختیار ہے، چاہے تو کرو نہ تو کرو. اور ایک مرتبہ اٹھا کے دیکھتا. ہمارے نبی جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو جا رہے تھے، اس وقت بہت دور جب چلے گئے، وہاں ایک آدمی کو معلوم ہوا کہ 2 آدمی سمندر کے کنارے سے جا رہے ہیں، بلکہ 3 آدمی سمجھو، 2 اونٹ ہیں. ان کو فوراً معلوم ہو گیا کہ صاحب یہ تو وہی ہیں، ان کو پکڑ کے دیے 100 اونٹ ملیں گے. فوراً گھوڑے کو جین کسے اور جا کے اٹھائے تیر. کہا مت جاؤ، کہا دل مانتا نہیں، 100 اونٹ نا. پھر اور ایک بار اٹھائے، پھر اور ایک بار اٹھائے، سب وہی، مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ. پھر بھی گئے. وہ قریب پہنچے، ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول کوئی دشمن آ رہا ہے. کہا فکر مت کرو جی. اس کے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے. بہت بولا بھائی کسی طرح نکال دو، میں آئندہ پہ تمہارے پیچھے آتا نہیں. پھر اللہ کے رسول کچھ بھی دعا کیے ہوں گے، نکل گیا. پھر بھی تھوڑی دیر کے بعد ہریس آئی تو پھر آگے بڑھا. ایسے 3 مرتبہ ہونے کے بعد توبہ کیا، اسلام لایا اور واپس ہوا. اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق سے کہا پرچہ لکھ کے دے دو، کسریٰ کا خزانہ اگر ملے گا، کسریٰ کا خزانہ جب ملے گا تو ان کو کسریٰ کے کنگن دے دو، سونے کے زیور دے دو. اور تیر اٹھا کے دیکھا 3 بار میں. آج کل ایسا تو نہیں کرتے. دوسرا کام کیا کرتے، بعض قرآن کھول کے دیکھتے، ہاں سیدھا طرف میرا، اس میں کیا ہے، ہاں جنت ہے، اچھا ہے، ہاں بھائی کرنا بھائی. قرآن بند کرے، الٹا اٹھا کے دیکھو، جہنم ہے، فرعون ہے، نہیں بھی کرنا نہیں ہے کام. یہ قرآن سے قسمت آزمائی، فال نکالنے کا جائز نہیں ہے سر. تو اس طرح کا کوئی بھی کام تمہارے لیے جائز نہیں. قسمت آزمائی اس میں تیر کے ذریعے اٹھا کے دیکھتے، ویسا ہوتا. ذالکم فسق، یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں. یہاں تک اللہ نے بتا دیا. اب اس کے بعد کہتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. کافر سمجھ رہے تھے کہ اسلام کو مٹا دیں گے مٹا دیں گے مٹا دیں گے. اب وہ مایوس ہو گئے. مکہ ان کے ہاتھ سے چلے گیا نا. 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کیے. 9 ہجری کو حضرت ابو بکر کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے. اللہ کے رسول نہیں گئے، اس لیے کہ وہ تاریخ میں فرق پڑتا تھا. دوسرے سال برابر 10 ذی الحجہ کو حج پڑتا تھا. 10 ہجری کو گئے اللہ کے رسول. اب جب مکہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، مایوس ہو گئے، نہیں بھی اب اسلام کو مٹا نہیں سکتے. بہت سارے قبائل بھی تھے انتظار کر رہے تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کر لیے تو مسلمان ہو جائیں گے. مکہ فتح ہو گیا، بہت ساری بستیوں سے لوگ آئے، 20 25 100 آ کر اسلام قبول کیا. اس کا نام ہی ہو گیا عام الوفود، ڈیلیگیشنز کا سال. کتنے ڈیلیگیشن آئے، فلاں بستی سے فلاں بستی سے فلاں، سب آ کر مسلمان ہو. یئس الذین کفروا من دینکم. کافر تمہارے دین کو مٹانے کا جو سوچ رہے تھے، آج کا
ختم ہو گئے، اب مایوس، ان سے کیوں ڈرتے تم؟ فلا تخشون وخشون، مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اللہ مٹانا چاہ مٹا دیا نا، ان کو ختم کرنا چاہ ختم کر دیا نا، مکے کی تولیت متولی تھے نا، ختم ہو گئے نا، کیوں ڈرتے ان سے؟ میں الیکشن میں بھی یہ بولتا، اللہ سے ڈر کر ووٹ ڈالو جی، کس کو کیا ڈرتے؟ ہاں نہیں بھی ہونا ہے تو مسلمانوں کا یہ کر ڈالیں گے وہ کر ڈالیں گے، ارے ایسا ڈرتے ہی نا، شرک ہے۔ غیر اللہ سے ڈرنا، سامنے سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، ڈرتے، بڑا دشمن ہے ڈرتے، بندوق لے کر ہے ڈرتے، تلوار لے کر ہے ڈرتے، جو ہے ہی نہیں سامنے اس سے ڈرے تو شرک ہو گیا نا۔ تو لہٰذا ووٹ وغیرہ ڈالنے میں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، استخارہ کریں جا کے ووٹ ڈالیں۔ ووٹ ڈالنا جائز نہیں، جیسے اسلامی طریقے سے اس علماء کا اختلاف ہے، اس سے ہم کو مطلب نہیں، لیکن بہرحال بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ناجائز بھی ہو، بڑے دشمن سے بچنے کے لیے چھوٹے دشمن کو ووٹ ڈال سکتے ہیں، نہیں ڈرنا کسی سے، جو ہوگا ہوگا۔ کیا جن کو ڈر کر ڈالے سب اچھے ہیں کیا؟ کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، کتنے پریشان ہیں، یہی سوچیں گے نا بھائی ان کو ووٹ ڈالے تو ہم لوگ ستائیں گے نہیں، ہمارے ووٹ سے جیتتے نا، کیا جیت کر کیا چھوڑ دیے؟ کیوں ڈرتے جی غیر اللہ سے؟ اللہ سے ڈرو جی۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ بہت پیاری آیت، بہت زبردست آیت، الیوم اکملت لکم دینکم، مسلمانوں آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا بھی بڑھانے کا بھی نہیں، گھٹانے کا بھی نہیں، بدلنے کا بھی نہیں، پورے ثواب کے کام اللہ نے بتا دیے، پورے گناہ کے کام بتا دیے، وہ اللہ نے بتائے، نبی نے بتائے، دونوں ایک ہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء یقربکم الی الجنۃ الا قد بینت وما من شیء یقربکم الی النار الا وقد بینت او کما جاء فی الحدیث، جنت کو لے جانے والی چھوٹی چیز بھی نے بتا دیا، یہ کرو جنت کو جاؤ گے، یہ کرو جنت کو جاؤ گے، جہنم کو لے جانے والی چھوٹی چیز بھی وہ بھی بتا دیا میں، کہ کوئی گناہ کریں گے جہنم کو جائیں گے، تکبر کریں گے جہنم کو جائیں گے، فلاں کریں گے، میں بتا دیا۔ اب اس کے بعد کچھ نہیں، دین نوح علیہ السلام سے سمجھو، آدم علیہ السلام سے سمجھو، وقت کے لحاظ سے بدلتا 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 آیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں شادی جائز تھی نا بھائی بہن کی، اب جائز ہے کیا؟ نہیں نا، جب آبادی بڑھ گئی تو اللہ نے حرام قرار دیا، بھائی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ سگے نا، خلیرے مولرے سب نہیں بھائی، وہ تو جائز ہے۔ ایسے ہی بدلتا رہا دین، یعنی دین کی باتیں، اس کو بولتے ہیں شریعت، شریعت بدلتی، دین بدلتا نہیں۔ دین کیا ہے؟ توحید، وہ کبھی بدلی نہیں، البتہ دین کی باتوں پر عمل ہے نا وہ بدلتا رہا۔ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر کتنی نمازیں فرض تھیں، ہم تو دن رات میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کتنے وقت پڑھتے تھے ان کی قوم معلوم نہیں۔ 50 نماز کا تحفہ لے کر آئے تو بولا رے نہیں 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 نہیں، بنو اسرائیل کو میں گیا لے کر، پڑھتے نہیں تھے وہ، جاؤ کم کرو کم کرو کم کرو، یہاں تک کہ 5 نمازیں ہو گئی۔ کیوں دیکھو روزہ 40 دن کا، ہمارا روزہ 29 یا 30 دن کا۔ اسی طرح بات شریعت کے اندر یہ ہے کہ صاحب پیشاب لگ گیا کپڑے میں، کپڑا کاٹ دینا، دھوئے تو صاف ہوتا نہیں، ہمارے پاس ویسا نہیں، پانی سے دھو دیے الحمدللہ کپڑا بھی پاک ہو جاتا۔ تو دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، اور دین کی باتوں کو بھی مکمل کر دیا۔ دین اسلام کے علاوہ اب کوئی دین دنیا میں نہیں ہے نا۔ آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام، نوح علیہ السلام کا دین بھی اسلام، ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام، سب اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اسلام ہی کو دین رکھا ہے۔
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ سورہ آل عمران میں بتایا اسلام کے علاوہ کسی بھی دین پر عمل کرو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں. اچھی سے اچھی بات ہو، اسلام سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر بھی اگر کوئی سمجھے واہ اس کی باتیں بڑی اچھی ہیں بھائی، کوئی گوتم بدھا کی باتیں مانے، کچھ کے اور کی بات کی مانے، اشوک کے لاٹ میں جو ہے لکھ لکھ کر جھنڈے گاڑ کر رکھے ہیں، کچھ نہیں جی. اسلام اللہ کا دین. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا. خیر الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری امتوں میں خیر الامم مسلمان، اتنا بڑا شرف دیا، پھر بھی مسلمان دیکھو کتنے پیچھے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر ڈالا ہے. کبھی یہودی ان کو مارتے، کبھی بدھسٹ ان کو مارتے، کبھی ہندو ان کو مارتے، کبھی فلاں مارتے. کیوں مارتے؟ اللہ کے دین کو نہیں مانے تو وہی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی میری باتوں سے دور ہو جائے گا، عمل نہیں کرے گا، روگردانی کرے گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. وہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا رہا. نبیوں کے زمانے میں نبی بددعا کرے امت تباہ، اور نبی جہاد کرتے تھے. لیکن اب نبی تو نہیں ہے نا، ہے نبی کی باتیں ہیں. نبی کی باتوں کو نہیں ماننا، نبی کو نہیں ماننا، تو کیوں سزا نہیں آئے گی؟ کتنے لوگوں سے میں نے سنا، اور میں کتنے سال سے کہتا ہوں، 100 میں 5 وقت نماز پڑھنے والے 3، 100 میں 3، وہ بھی صحیح نماز پڑھتے کیا؟ غلط سلط مرضی کی نماز پڑھنے والے کتنے کی ہیں؟ ورنہ تو 100 میں 90% آدمی نماز نہیں پڑھتے 5 وقت کی. یا تو جمعے کو پڑھتے، نہیں تو ان کے کون تو رشتہ داروں کے جنازے کو پڑھتے، نہیں تو عیدین کو پڑھتے، نہیں تو پڑھتے بھی نہیں. پھر بھی کیا مسلمان؟ سبحان اللہ، کیسے مسلمان ہے جی؟ تو پھر اللہ عذاب نہیں دے گا؟ دے گا. اس لیے اللہ نے کہا دین کی باتوں پر عمل کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور تم کو مضبوط جما دے گا. ختم. تو اللہ نے اپنا پورا انعام ہم پر کیا، انعام کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. یہ اتنی پیاری آیت ہے. یہ ایک یہودی آ کر بولا عمر بن خطاب سے، قرآن میں ایک آیت ہے جی، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت آتی نا، ہر دن ہر سال جشن مناتے، تاریخ رکھ کے، یعنی سمجھو کہ مولود میلاد مناتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ، کون سی آیت جی وہ؟ یہودی سے پوچھے کیا جی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت دیکھو جی، یہ صرف قرآن میں. تورات میں اگر آتی نا تو ہم ہر سال جشن کرتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیوقوف آدمی، معلوم یہ آیت کب نازل ہوئی؟ عرفے میں نازل ہوئی. ہر سال عرفہ، پوری دنیا کے لوگ جمع ہوتے. اور دن کون سا معلوم؟ جمعہ. جمعہ کے دن نازل ہوئی، اور پوری دنیا میں مسلمان جمعے کو عید مناتے. 2 عید جی، سال میں ایک عید، ہفتے ہفتے کو ایک عید. ہاں، خاموش ہو گیا. دیکھو کتنی پیاری آیت ہے. اس لیے کہ کسی نبی کو اللہ نہیں بولا کہ تمہارے بعد نبی نہیں. ہمارے نبی کو بولا خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. کتنا کمپلیٹ دین ہے جی ہمارا، اتنا کمپلیٹ دین دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے نا. ایک مرتبہ ایسے ہوتے تھے تو کہنے لگا ارے ہمارے پاس تروکرل ہے. میں نے کہا تروکرل کے اندر حکمت کی باتیں ہیں، کیسا نہانا، کیسا سونا، کیا دعا پڑھنا، سب ہے کیا اس میں سب کہا جی ہے، کچھ بھی نہیں نا. اور انسان کی کتاب وہ ولڈ اوور نے لکھی، یہ تو اللہ کی کتاب جی.
اور نبی نے جو کچھ بات بتائی وہ بھی اللہ کی طرف سے بتائی. کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، بیوی سے ملنے کا طریقہ، یہاں تک کہ لیٹرین کو جانے کا طریقہ سب سکھا دیجیے. اتنا کہاں ہے؟ کس دن میں بھی نہیں، کسی دن میں بھی نہیں. یہودیوں کے پاس بھی اتنی کمپلیٹ تعلیم نہیں ہے. اللہ اکبر. وحید وغیرہ کے اندر یہ باتیں اتنی نہیں ہیں. ہاں اللہ نے قرآن حدیث، اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑو تو کبھی گمراہ نہیں ہو گئے. چھوڑیں گے ایک کو بھی گمراہ ہو جائیں گے. چھوڑنے کا طریقہ تو پڑھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، عمل بھی نہیں کرتے. ہاں سب ایسی. وردیت لکم الاسلام دینا، تمہارا جو اسلام میں نے نازل کیا تمہارے واسطے، اب اس پر میں خوش ہوں، اسی کے مطابق زندگی گزارو اور کامیابی ملے گی تم کو. قرآن میں ایک بات پوری ہو کر دوسری بات ایسا نہیں ہے. آدھی بات گئی، بیچ میں دوسری بات آئے گی، پھر اس کے بعد دوسری بات آئے گی. یہ انسان لکھتا تو کہانی لکھتا، پیدا ہوا، بڑا ہوا، بالغ ہوئی، شادی ہوئی، بچے ہوئے، فلاں فلاں. ایسا قرآن میں ایسا نہیں ہے. یہاں کیا کیا رہتا، وہاں کیا کیا رہتا ہے، ادھر کیا کیا رہتا ہے، ادھر کیا کیا رہتا ہے. اللہ اب اتنے جانور حرام بولانا، اللہ مر گیا اور پھر اسی طرح گلا گھونٹ دیا گیا، ڈنڈے سے مارے، اوپر سے گر گیا، سینگ مارے، حرام بول دیا نا اللہ. اب کبھی جائز ہے کیا یہ؟ کہا فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جو بھوک سے تڑپ رہا ہے، کیا بھی نہیں اس کے پاس، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، مرا ہوا جانور ہے، وہ حلال ہو کہ حرام ہو، گدھا ہے، فلاں ہے، ہاں کھا سکتے جان بچانے کے. کہا فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، گناہ کی نیت سے سفر نہیں کر رہا ہے، مجبور ہو گیا، تو ایسا آدمی کھا سکتا ہے. اسی لیے سفر، گناہ کا سفر کرتے نا، ان کے لیے کوئی کنسیشن نہیں ہے. سفر پورا حرام. نماز پڑھے تو بھی وہ نماز بھی قبول نہیں، اور ان کے لیے کنسیشن بھی نہیں کہ صاحب سفر میں 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھو، وہ بھی نہیں. یہ ایسا آدمی جو مر جاتا ہے چرانے کے لیے یا درگاہ کے لیے، فلاں کے لیے، ایسے آدمی کو جائز نہیں گوشت کھانا بھی، مر جا. جو آدمی کے مجبور ہو گیا کھانے کے لیے، ہاں کھا سکتا ہے، لیکن کھاتا بھوک مٹانے کے لیے، لذت کے لیے، مزے کے لیے نہیں کھاتا. اس لیے کتنا کھانا، اتنا کہ جان بچ جائے. 2 لقمہ کھا لیے، 3 لقمہ کھا لیے، پھر شام بھی، پھر بھی نہیں ملا، پھر اسی کو کھاؤ، 10 دن ہوئی کھاؤ. یہ 2-3 جگہ ایسا ہوا. ایک بوسنیا، یہ جو سربیا، ظالم قوم، کرسچن مسلمانوں کو بہت تنگ کرے. بہرحال آزاد ہو کر ہوا. علی عزت بیگوویچ اس کے پہلے صدر بنے. ہو گیا 30 سال کے قریب کے، میرے خیال میں 25-30 سال. اتنا پریشان کرے مسلمانوں کو، پانی نہیں، کھانا نہیں، کمرے بند کر دیتے. کہ ان کا بھائی مر جاتا تو فتویٰ پوچھتے ان کا گوشت کھا سکتے کیا، ہمیں دوسرا کیا بھی نہیں کھانے، بلی کتے کھا سکتے کیا، کیا بھی نہیں بھی کھانے. ویسا یہ داعش والے ویسا کریں. سیریا کی کتنی بستیوں کے، عراق کی کتنی بستیوں کو گھیرا بندی کر کے اندر کچھ نہیں جانا، باہر بھی نہ بھاگنا نہیں کام. تڑپائے تب فتویٰ پوچھے کہ جتنے بلی کتے تھے سب کھا لیے ہم لوگ، گھاس بھی کھا لیے، اب ہمارے بھائی منتے نا، ان کا گوشت کھا سکتے کیا، ویسا پوچھے. ابھی کیا پرانی 2012 سے شروع ہوا نا ان کا قصہ، داعش والوں کا. اتنا بڑا دجال دنیا میں کبھی آیا نہیں، اتنا بڑا دجال. اور نام دیکھے تو ابو بکر بغدادی، نعوذ باللہ.
اتنا بڑا دجال نہیں آیا، اتنی تکلیف دے کے مارا مسلمانوں کو، ابھی مار رہا ہے، یہ بستی پکڑتا وہ بستی پکڑتا، بعض سرنگ تو 5 کلومیٹر میں جا کر کھلتی، پورا اندر گڑا، اور باقاعدہ ہوٹل کی طرح کھانے پینے کی، لڑکیوں کی سب سہولت، بے دین آدمی، اس کو بھی ماننے والے کتنے ہیں، انڈیا کے اندر بھی کتنے مسلمان بچے بیوقوف نالائق، گیا اسلامی حکومت، ارے IS نعوذ باللہ، مردہ، اتنا بڑا دجال دنیا میں، فرعون بھی آیا، اتنا بڑا دجال نہیں تھا، فرعون سے بڑا دجال، اتنی بڑی داعش، IS نعوذ باللہ، وہ بھی مسلمانوں کو اتنا پریشان کیا کہ سب کتے بلی کھانے کا فتویٰ پوچھے، ان کے لیے جائز ہے، مرا ہوا جانور ہو، حلال جانور ہو، حرام جانور ہو، جان بچانے کے لیے اللہ نے اجازت دی۔ اب یہ کہ کھانا ضروری ہے کیا؟ ہاں جی، جان اللہ کی امانت، کھانا جان بچانا، اللہ جب لینا چاہے لے لے۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کا ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، تڑپ رہا ہے، اب ایسی صورت میں انہیں چھرا اٹھا کے گھونپ لیا، جہنم کو جائے گا، جان اللہ کی دی ہوئی، کاٹیا ٹھیک ہے کاٹنے دو، ایک ہاتھ کاٹا، ایک پاؤں کاٹا، پھر ایک ہاتھ کاٹا، ایک پاؤں کاٹا، تکلیف سے بہت تڑپ رہا ہے، تب بھی ہمیں خودکشی نہیں کر سکتے، اسلام میں اسے نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہی سے ہی جہنم میں عذاب ہوگا ان کو۔ ایک آدمی کو اتنی تکلیف ہے، بیماری، تڑپتا کچھ بھی نہیں ہے، زہر پی لیا مر گیا، کہا کہ جہنم کو جائے گا، جہنم میں بھی زہر پیے گا مرے گا، زہر میں زندہ ہوگا، زہر پیے گا۔ کوئی آدمی جو کہ ریل کے نیچے پٹری میں سر دے دیا، ہاں قیامت میں بھی اسی ریل رہے گی جہنم میں، اس کے نیچے دب کر زندہ ہوگا مرے گا، زندہ ہوگا مرے گا، ہمارے لیے بھی ایسے فرمایا۔ تو لہذا جان بچانا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا، ایک آدمی کو انگلی میں اتنا درد تھا، انگلی کاٹ دیا مرنے کے واسطے، خون گیا مر گیا۔ اس کے ساتھی نے اس کو دیکھا تو وہ اچھا ہے، ہاتھ چھپا رہا ہے، اللہ کے رسول صاحب نے بتایا، اللہ کے رسول میں دیکھا ہاتھ چھپاتا اچھا ہے، وہ کہا کہ صاحب وہ ہاتھ کاٹا نا، اس کی وجہ سے گیا جہنم۔ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے نا، اللہ اس کے ہاتھ کو بھی معاف کر دے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی اس کے واسطے، تکلیف اتنی تھی کہ برداشت نہیں کر سکا۔ جیسے کینسر والوں کی کتنی تکلیف ہوتی ہے بھائی، تڑپتے، کیا کر سکتے، جان لے سکتے کیا نہیں تھی۔ اب وہ کیا اسلامی قانون، کیا گورنمنٹ کا قانون بھی ویسا ہی، سوسائڈ نہیں کر سکتے کوئی بھی، کوئی بڑا جرم۔ تو کہا اللہ نے مجبور ہو گئے، اتنے بھوکے ہو گئے، جان بچانا ہے تو کھا لو، لیکن لذت کے لیے، مزے کے لیے نہیں کھانا، اور گناہ کے سفر میں گئے تو نہیں کھانا، تب تمہاری جان گئے تو پرواہ نہیں، اتنا بڑا گناہ کر کے جا رہا ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ایسے لوگوں کو اللہ معاف کرے گا، جان بچانے کے لیے کھائے نا ان کے لیے، ورنہ دوسرا نہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کھانے پینے کے تعلق سے بتائیے نا، کیا ہمارے واسطے حلال ہے؟ کھانے پینے کے ساتھ اللہ نے شادی کا بھی ذکر کر دیا، کیا کھا سکتے ہیں اللہ کے رسول؟ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، بتا دو عمدہ پاک حلال چیزیں کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال ہے، جو بھی حلال ہے پاک ہے، جو بھی پاک ہے حلال ہے۔ سورہ اعراف کے اندر ہمارے نبی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ نبی عمدہ حلال پاک چیزوں کو
کھانے بتاتا ہے اور نقصان دینے والی حرام چیزوں سے روکتا ہے۔ اس سے کیا اصول معلوم ہوا؟ ہر وہ چیز جو نقصان دیتی ہے اس کا کھانا پینا خریدنا بیچنا جائز نہیں۔ ہر وہ چیز، وہ شراب ہو، بیڑی سگریٹ ہو، فلاں ہو، تمباکو ہو، فلاں ہو، جس سے بھی نقصان ہوتا نہیں جی، اس چیز کو بیچ بھی نہیں سکتے، خرید بھی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے۔ کوئی سانپ کا زہر کھاتا ہے، کوئی فلاں کھاتا ہے، ہرگز جائز نہیں۔ ہر بری چیز کو نبی نے حرام قرار دے دیا۔ وما علمتم من الجوارح، اس کی تو ہم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن عرب کے اندر شکار بہت کرتے تھے۔ شکار کرنے کے لیے تیر استعمال کرتے تھے، نہیں تو کتے پالتے تھے، کتے کو سکھاتے شکار کرنے کا واسطے۔ شکار کر تیار کتا، دور کوئی ہرن جا رہا ہے، کتے کو بھیجتے بسم اللہ، جاتے کتا اس کی نلڈی پکڑ لیتا۔ مر گیا تو بھی جائز ہے، کتا پکڑیا نا، حلال۔ سدایا ہوا کتا، سکھایا ہوا کتا، بسم اللہ پڑھ کے۔ عدی بن حاتم نے پوچھا اللہ کے رسول شکار کے تعلق سے بتائیے، تو آپ نے فرمایا جب تم کتے کو بھیجو نا، سکھائے ہوئے ٹریننگ دیے ہوئے کتے کو بسم اللہ پڑھ کر بھیجو، جا کر وہ پکڑے گا اس کو کھاؤ۔ مر گیا تو اللہ کے رسول مر گیا تو بھی کھاؤ جی، لیکن پکڑ کر خود کھانا شروع کر دیا تب مت کھاؤ بولے۔ انہیں اپنے واسطے شکار کریا، تمہارے واسطے نہیں۔ وہ ٹریننگ وہ ٹرینڈ کتے ویسا نہیں کرتے، پکڑ کو اسے پکڑے رہتے۔ البتہ دوسری حدیث میں آیا کہ انہیں کھایا تو بھی تمہیں بھی کھاؤ، پرواہ نہیں کرے۔ ارے یہ حدیث میں بولے انہیں اپنے واسطے کھایا، اپنے واسطے شکار کیا، مت کھاؤ۔ اس حدیث میں بولے تو انہیں کھایا تو بھی کھاؤ بولے۔ تو لکھتے ہیں علماء اس کا مطلب یہ ہے کتا پکڑا، اس کا مالک آیا نہیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 1.5 دن 1 دن ہو گیا، اب کتا بہت پریشان ہے، انہیں کھا سکتا۔ ہاں ویسا کتا تمہیں جا کر ویسا جانور کھا لو، سردی کے دن ہے، خراب بھی نہیں ہوتا جیسے۔ تو بہرحال کتے کا شکار تو یہاں کرتے نہیں، عرب کے اندر اس کا بڑا رواج تھا۔ اللہ نے اس کے متعلق تم جو ٹرین دیتے ہو نا، ٹریننگ دیتے ہو کتے کو، جو جا کر یا تو پنجے سے یا دانت سے شکار کرتے ہیں، ویسا جانور مر گیا تو بھی تم کھا سکتے۔ اب دوسرا کتا بھی، 2 کتے آ کر حملہ کرے، اب تمہارے کتے سے مرا اس کے کتے سے مرا کیا معلوم، انہیں بسم اللہ پڑھا نہیں معلوم، مت کھاؤ۔ اسی طرح شکار کرے کوئی جانور کچھ بھی، تیر مارے بسم اللہ بول کر، جا کر پانی میں گر گیا، مت کھاؤ۔ پانی کی وجہ سے مرا کہ تمہاری تیر کی وجہ سے مرا، شبہ ہو گیا نا، مت کھاؤ بولے۔ دیکھو کیا ضرورت ہے قرآن میں بیان کے عربوں کے لیے۔ کہا کہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کھانا حلال ہے، تو کہہ دو کہ ہر پاک چیز تمہارے لیے حلال ہے، اور ٹریننگ دے کر جن کتوں کا شکار کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی تو کتے کو ٹریننگ دی۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو تم جو کچھ وہ شکار کریں کھاؤ۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، بسم اللہ پڑھ کر جانور کو بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ جلدی تمہارا حساب کرنے والا ہے۔ یہ جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اب اس کا 2 مطلب ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر جانور کو چھوڑو، ہاں یہ تو حدیث میں ہی آیا، کتے کو بھیجتے بسم اللہ بولتے، بسم اللہ فوراً، گو بولے تو فوراً جاتا۔ ویسے یہاں بھی ٹریننگ دیتے نا کتوں کو، بہت ٹریننگ دے کے رکھے ہیں، اور وہ کتے 3 لاکھ کے 5 لاکھ کے 10 لاکھ کے ایک کتا رہتا بھائی ویسا، تو یہ جائز ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے صاحب کالا کتا نقطے والا، وہ اگر شکار کرے تو جائز نہیں، ایسی ایک بات کہی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس، بولے اللہ کے رسول نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اب وہ لوگ جانور کا گوشت لاتے بیچتے،
اب بسم اللہ پڑھ کر مسلمان ہیں، نئے نئے مسلمان، بسم اللہ پڑھ کر کاٹیں، بسم اللہ نہیں پڑھے کچھ معلوم نہیں نا اللہ کے رسول، تم لوگ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ جی، ہاں مسلمان ہی بھائی ہو، لیکن نو مسلم، پڑھے نہیں پڑھے کیا معلوم، کہا تم بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور یہاں بسم اللہ پڑھ کے کتے کو چھوڑو، اور کچھ لوگوں نے کہا اس کا بھی تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور جو چیزیں حلال ہیں انشاءاللہ پھر ان کو آئندہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی باتوں پر اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی جو دنیا کے اندر پریشان کیے جا رہے ہیں، ستائے کی جا رہے ہیں، اللہ ان سب کی مدد کریں، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عبرتناک سزا دے، جیسے فرعون کو سزا دیا ویسی سزا اللہ اس کو دے۔ ہمارے ملک میں بھی امن و امان قائم کریں، جو لوگ ہمارے ملک کے امن و امان کو غارت کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، امن و امان کو باقی رکھے، امن و امان کے لیے کوشش کرنے والوں کو اللہ باقی رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم۔